اس تنے کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ جڑ. جڑ کو عربی میں اصل کہتے ہیں یا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس جڑ سے بھی پہلے ایک حقیقت ہے جسے جوہر یا بیج یا تخم کہتے ہیں، ہے نا. اب درخت کی فطری تقویم درخت کی مکمل ہوتی، ایسے ہی ہے. آئیے، ذات مصطفیٰ وہ تنا ہے جس کی شاخیں علی. شاخوں کی طاقت کون برداشت کر رہا ہے؟ تنا. شاخوں پر شگوفوں کی طاقت کون برداشت کر رہا ہے؟ ٹہنیاں. تو شگوفوں کی نرم پردوں کی لطافت کو کس کو برداشت کر رہی ہیں؟ حسنین کو. جو پھل ہیں، جو پتے ہیں، وہ اوپر ہیں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری حرمتیں تنے پر آ کر رک گئی. کس پر آ کر؟ تنے پر ساری حرمتیں آ کر رک گئی. طاقت اتنی ہے نبوت کی جو تنے کے طور پر حضور نے خود کو پیش کیا ہے. یہاں ساری طاقتیں آ کر رک گئی. بتائیے یہ تنا کس پر ٹھہرا ہوا ہے؟ اپنی اصل پر. اصل کو عربی میں بھی کہتے ہیں. اور سلام اس کو، سلام اس اصل کو جس پر محمد بیٹھے ہوئے ہیں، محمد ٹھہرے ہوئے ہیں، محمد تر و تازہ ہیں. تنا جڑ سے کٹ جائے تو تنا سوکھ جاتا ہے. تنا جڑ سے کٹ جائے تو تنا سوکھ جاتا ہے. آج نبوت بھی تر و تازہ ہے، دین بھی تر و تازہ ہے، تنا بھی تر و تازہ ہے، شاخیں بھی تر و تازہ ہیں. کیوں؟ اصلھا ثابت. جڑ بڑی مضبوط ہے. جڑ بڑی مضبوط ہے جس پر ساری. اور پھر جڑ کی طاقت تخم بیج کے سینے پر ہے. یہ دو حقیقتیں ہیں نا. جڑ درخت سے کٹ جائے تو درخت سوکھ جاتا ہے. نبوت کیسے تازہ ہے؟ نبی کیسے تازہ ہے؟ شاخیں کیسے تازہ ہے؟ جڑ سے تعلق ہے، تخم سے تعلق ہے. یہ جڑ اور تخم کون ہیں؟ قرآن نے ان کو والدین محمد کہا ہے. اتنی بڑی میرے نبی کی ماں ہے، اتنا بڑا مقام ہے میرے نبی کی ماں کا. اتنی بڑی طاقت والی ماں ہے جس نے نبوت کو اٹھایا ہوا ہے. اتنی بڑی ماں ہے جس نے نبوت کو اٹھایا ہوا ہے. اتنا بڑا بابا ہے جس نے نبوت کو سینے پر اٹھایا ہوا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ گانے پینے لوگ ہیں کہ جڑ سے کٹ جائے درخت تو کیا رہے گا؟ سوکھ جائے گا. بھئی نبوت بھی نہیں سوکھی، نبی بھی نہیں سوکھے، جڑ تھا. اب کیونکہ تعلق جو ہے جڑ سے. اب بات جو سمجھانے کی ہے، یہ درخت کلمہ طیبہ کی جو تفسیر بیان ہوئی قرآن میں، تو لا الہ الا اللہ کے لفظوں سے اللہ کے حسن کو ہٹا دو تو کالی لکیریں بہہ جائیں، اور محمد الرسول اللہ سے حضور کی ذات کو ہٹا دو تو کالی لکیریں رہ جائیں. ذات محمد کلمے کی حقیقت ہے، اور لوازمات محمد بھی اسی کلمے کی زبریں زیریں ہیں. کلمہ ہو علی نہ ہو تو کلمہ ہی نہیں ہے. کلمہ ہو حسین نہ ہو تو کلمہ نہیں ہے. اور زہرا نہ ہو تو پھر تو اکا کچھ نہیں ہے. اور محمد نہ ہو تو پھر تو کوئی شے کوئی نہیں ہے. اور اب محمد نہ ہو تو پھر تو اصل ہی کوئی نہیں. تو جو حقیقتیں کلمہ کی حقیقت میں شامل ہو کر فیض دے رہی ہیں، آج فیض جاری ہے نا یہ سارا. میں دو لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ کیا رکھا ہے بھائی؟ اچھا، سوری، بس سمجھ رہا ہوں. آپ کسی سائنسی دنیا میں آپ سانس لے رہے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ درخت جو ہوتا ہے یہ آکسیجن دیتے ہیں، ہے نا ایسا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں زندگی کے لیے ضروری ہیں. آکسیجن نہ ہو تو جان نہیں ہے.
اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر وہ جذب کرنے والی چیزیں نہ ہوں تو بھی جان، یہ ضروری ہے نا۔ قرآن نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا، فرمایا جس طرح جان کی بقا کے لیے آکسیجن ضروری، کاربن ڈائی آکسائڈ کا خاتمہ ضروری، ایسے ہی ایمان کی بقا کے لیے محمد اور آل محمد ضروری ہیں، مجبوری ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کا تقدس مذہب کا حصہ نہیں، مذہب بہت چھوٹا ہے، مذہب بدلتے رہتے ہیں، فطرت نہیں بدلتے۔ اچھا، جب درخت زمین سے اگتا ہے، نرم ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، ٹومپل ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جملہ بول، دھوپ تیز ہو تو کملا جاتا ہے، ہوا تیز چلے تو دب جاتا ہے، اوپر کچھ طاقتور چیز آ کر ٹکرا جائے تو ٹوٹ جاتا ہے نا۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اٹھان دینے کے لیے اس کے آس پاس کوئی جنگلہ بناتے ہیں، کوئی چھاؤں والی چیز بناتے ہیں تاکہ یہ دھوپ چھاؤں سے بچا رہے۔ تو درخت کو جو پرموٹ کرتا ہے، پھر وہ چیز پروان چڑھتا ہے، بڑا ہو جائے درخت تو پھر تو خود اپنی طاقت کے ساتھ دفاع کر سکتا ہے نا اپنا، تب تک تو طاقت کی ضرورت ہے نا۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ بھائی ہے نا ایسا؟ آپ پچھلے کمرے بناتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ جب میرے کریمہ کا دنیا پر تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی پہلے سے ہی چلے گئے، والدہ گرامی جو ہیں وہ 6 سال کی عمر میں چلی گئی۔ اب اس شجر نبوت کو بچایا کس نے؟ وہ بڑے جھلے ہو طریقہ ایک مسئلہ سکھا دیں، طریقہ کو شب معراج کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام، بھائی میری بات سمجھ آتی ہے؟ ایسی بات میں تفصیل میں نہیں جاتا، وقت نہیں ہے۔ شب معراج کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب حضور کو پیغام آیا تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی کہ جبرائیل محبوب کی بارگاہ ہے، ادب سے جانا ہے نا؟ اللہ کیا کروں، فرمایا کیونکہ معراج معجزہ ہے، اس کا ہر عمل اعجاز ہو۔ اے اللہ کیا کروں، فرمایا کنڈا نہیں کھٹکھٹانا، چھت سے داخل ہونا ہے کیونکہ معجزہ ہے، عقلوں کو پسینہ آنا ہے۔ چلتے چلتے اللہ اب کیا کروں، فرمایا محبوب سوئے ہوئے ہیں، آواز نہیں دینی، خلاف ادب ہے۔ اے اللہ پھر کروں کیا؟ کہا قبل قدم ہے۔ اتنا بڑا تقدس ہے جبرائیل علیہ السلام کا، فرشتوں کا وہ رسول ہے، نوریوں کا سردار ہے، کتنی بڑی کائنات، 1.25 پیغمبروں کو وحی کا نور پیش کرنے والا، اتنی بڑی شرافت۔ کہا جو کچھ بھی تم شان رکھتے ہو محبوب کی تلیاں بلند ہیں، یہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے۔ اس لیے قبل، یہ کفوری لب کہاں لگے؟ نبی کی تلیوں پر۔ اور صاحب ذوق دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، کسی کی نظر وہاں پہنچی نا تو اس نے کہہ دیا کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ جبرائیل کی معراج ہو رہی ہے۔ ہاں ہاں، جو نبی کی تلیاں چومے وہ جبرائیل، فرشتوں کا تاجدار، اور جس نے نبی کے لبوں کے بوسے دیے ہیں نبوت کے رخسار چومے ہیں، پر 1-2 بوسہ نہیں دیا، 50 سال تک۔ ہائے 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 بھائی ایک لمحہ کے لیے میں آپ کو انگیز کرتا ہوں۔ آپ کے مذہب کے تصورات کیا کہتے ہیں؟ مذہب کی دنیا یہ کہتی ہے کہ جس نے رسول کو ایک نگاہ دیکھا، کتنا جذب، ذوق اور یقین کی عظمت سے، یہ چیز شرط لگا رہا کنڈیشنل سٹیٹس پہ، جس نے ایک نگاہ سے دیکھا وہ صحابی، کائنات کی ولایتیں مل جائیں تو اس کی گردِ راہ کو نہیں پوچھتا۔ پر جس نے ایک نظر دیکھا وہ صحابی، جس نے 50 سال تک نظر ہٹائی نہیں۔ کیا کہو گے؟ صحابی کہو گے؟ بولو نا صحابی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابیت قد ابو طالب سے چھوٹی ہے۔ اچھا
چلیں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا جاؤں بھائی، جو حضور کی صحبت میں رہا آپ اسے صحابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صحبت جو ہے، جو رسول کی صحبت میں رہے، کی صحبت میں خود رسول رہے. کیا اچھا چلیے، میں طریقت کی دنیا میں نسبت والی ہوں. ہمارے ہاں طریقت کا ایک اسلوب ہے کہ جب کوئی دست بیت ہوتا ہے پھر وہ خدمت میں اترتا ہے، وفا کی انتہا کا دیتا ہے. جب شیخ اس میں دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ مدینہ بن گیا ہے وفا کی نور سے، تو کبھی سینے سے لگایا، کبھی پٹکا بتایا، کبھی تسبیح دے کر اسے طریقت کا امام بنا دیا. ایسے بنایا نا سارا کچھ، یہ ایسی نہ بیعت. ہاں جی، خدمت میں عظمت ہے نا بھائی. جس نے سال 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال ایک اللہ کے ولی کی خدمت کی، اسے خلافت کا نور عطا کیا گیا ہے نا ایسے. اور جس نے سید المرسلین کی 50 سال خدمت کی ہے، اسے کچھ نہیں ملا، اسے کچھ نہیں ملا. چلیں، سارے آپ مشائخ ہیں. جب کوئی بیمار آتا ہے کسی بھی بیماری میں مبتلا، تو آپ دعویٰ کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں. وہ پھونکا ہے یار، اس میں نہ کوئی دوائی، لیکن وہ پھونک، اس میں ذکر فکر کی لذت اور چاشنی ہوتی ہے. اللہ اس کی برکت سے بیمار کی بیماری دور کر دیتا ہے نا. ہے نا، یہ تجربہ ہے نا. چنگا بناؤں دے کوئی نا. نہیں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام 50 سال تک رسول کے سینے سے سینہ لگا کر سوئے، چھا کر، لب سے لب، کان سے کان چھا کر سوئے. اب جب نبوت کے سانسوں کا تبادلہ ہوتا ہے حضرت ابو طالب کے سانسوں کے ساتھ، لے آؤ مولویوں کتابیں، ولی کی ایک پھونک جو ہے وہ یہ شان رکھتی ہے. تو نبوت کے 50 سالوں کی نورانی اور وحی سے بری ہوئی نورانی پھونکے جو سانسوں کا تبادلہ، اور پھر اگر حضرت ابو طالب کی سانسوں میں کوئی آلودگی ہوتی تو کیا نبی کے وجود میں جان دیتا خدا؟ جو اللہ اپنے محبوب کے موضع پر ایک جو ہے اس کا قطرہ خون کا نہیں برداشت کرتا، تو کیا خیال ہے وہ کتنی بڑی پلیتی کو محبوب کے وجود سے لگا رکھتا ہے. بس اللہ کی غیرت کو نہ چیلنج کرو مولویو، تباہ ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے فرمایا وہ جب سانسوں کا تبادلہ ہو. اچھا جی، آپ حجر اسود پر جاتے ہیں، نبی کے لب لگائے وہاں، اس میں طاقت کیا ہے؟ اس کے اندر گناہوں کو نبی کے لگ جائیں تب تو قیامت تک کے لیے اس کے اندر میگنیٹ پاور ہے، گناہیں ختم کر دیتا ہے. نبی کے لگ جائیں لب پتھر پر، اس کی یہ شان ہے. تو جو پیوست ہے وجود نبی کے اندر ہے، جس کی ذات میں خود نبی پیوست ہے. چلے تھوڑا سا اور کرتے ہیں، یہ جو طریقت والے ہو لوگ، یہ جو مقام ابراہیم ہے، پتھر ہی ہے نا. اللہ بڑا غیور ہے، بڑا سیاح ہے، شکر ہے مولوی نہیں. ہاں نہیں تو انہیں کوئی ایسا فتویٰ زہریلا دینا سی کہ ان کی مخلوق ہی بکھر جاتی. فرمایا حاجی آیا ہے پیسے بھر کے، کیا کر؟ طواف کر لے. اچھا، جب طواف کر لے تو قبولیت طواف کا ایک راز ہے. اے اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جہاں ابراہیم کے قدم لگے ہیں مولوی رکھ سے رہتے ہوئے، رکھتے رہی ایسی دیتا ہے، رکھ مولوی رکھتے نا سارے سے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ، قرآن کی آیت ہے نا. آج بھی سارے مولوی پیر وہاں جا کر رکھتے ہیں سارے. بس راز کو سمجھ جاؤ، خلیل کے قدم پتھر لگ جائیں تو سجدہ گاہ ہے، اور حبیب کا سینہ ابو طالب سے لگ جائے وہ لمحات کے لیے تھا. یہ 50 سال کی رفاقت ہے.
اور قرآن نے کہا اے ضمہ کا الہ عمے کا، ہم نے آپ کو آپ کے عام میں ضم کیا. عام کو حضور میں ضم نہیں کیا، حضور کی ذات کو عام چچا میں ضم کیا ہے. اب کائنات کا کوئی مولوی، کوئی شولوی، کوئی فلاں کو ٹپکان اٹھے، یہ ذرا ضمیت تو توڑ کے دکھائے. ضمیت تو توڑ کے دکھائے. توڑ سکتا ہے؟ اس واسطے محسن کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے. حضور کے والدین بھی محسن ہیں، جناب ابو طالب علیہ السلام بھی محسن ہیں. سمجھا گی نا؟ جب تک امت ان محسنوں کے احسان کی ممنون احسان رہے گی، امت رہے گی. جب یہ چھوڑ دے گی امت برباد ہو جائے گی. آج ہماری جو بربادی اس کا باعث یہی ہے. حیرت ہے، میں کراچی بھی کھلا گیا تو یونیورسٹی کا ماحول تھا، ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ساتھ تھا. یہ مولوی بھی آئے ہوئے تھے. خطاب کرنے لگا تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم نہیں کرنے لگے خطاب. میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگے کہ ابو طالب کے ایمان پر نص کوئی نہیں ہے. نص سمجھتے ہو؟ کوئی ارادے سے کلام کرنا. میں نے کہا جی ٹھیک، میں ایک نہیں 1000 پیش کروں گا. اور آپ یونیورسٹی کے ماحول میں آئے ہو، ان اساتذہ سے پوچھو جب کسی بچے کا امتحان لیتا ہے استاد لیتا ہے یا شاگرد لیتا ہے؟ ایف اے بی اے ایم اے والے کا امتحان کون لیتا ہے؟ استاد. جو اس سے زیادہ پڑھا ہو. تمہارے مدرسوں میں بھی یہی معاملہ ہے نا. ثانویہ عامہ خاصہ کا امتحان مفتی لیتا ہے. جو خود سرٹیفائیڈ ہو، مستند ہو، وہ کسی کی سند کو اٹیسٹ کر سکتا ہے. ایسا نا، یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا جی بات ختم. ایسا کرو، میری ذمہ داری ہے چونکہ میں نوکر ہوں ابو طالب علیہ السلام کے نوکروں کا اور اس کے کتوں کا بھی میں نوکر ہوں، تو میں 1000 نص اسی پاؤں پر پیش کروں گا، اسی مقام پر. پہلے ایسا کرو کہ آپ اپنے ایمان پر نص پیش کرو. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تو فس بھی نہیں تھی، نص کہاں سے آ گئی؟ اب وہ اسٹوڈنٹس میں انہوں نے تالیاں منگانی شروع کر دی. اٹھے ہوئی مولانا صاحبان کی، وہ بازو کھڑا کر کے کہتے ہیں ہاں ہم کہتے ہیں نص دیتے ہیں. جی بتاؤ جی نص. اونچی سی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں. بس نص آ گیا ہماری طرف سے. میں نے کہا جی ٹھیک. میں نے وہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کا نکالا تو وہاں کیمرے لگے ہوئے تھے بڑے بڑے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، سکرینیں. ہائی لائٹر پہلے لگا ہوا تھا. میں نے ہائی لائٹر کو اس کے کیمرے کے سامنے کیا، سارے کیمروں کے اندر آ گیا. اعلیٰ حضرت نے جلی لفظوں میں لکھا تھا کہ زبانی کلمہ خوانی کا نام ایمان نہیں ہے. میں نے کہا میں تمہاری نص کو مانتا ہوں، تمہارے اعلیٰ حضرت نہیں مانتے. جاؤ پہلے مولانا امرزا کو منواؤ پھر مجھے مناؤ. اس لیے یہ ملنگوں کو، محبت والوں کو یہ مولوی تاڑتے رہتے ہیں، نص کوئی نہیں ہے. اب آپ اگر وہ آپ سے نص ابو طالب ایمان ابو طالب مانگتے ہیں، آپ بھی کبھی کسی مولوی صاحب سے نص مانگ لیا کر، مولوی جی اپنے ایمان کی دلیل دے. کائنات کا کوئی مولوی نہیں دے پائے گا. جب تک دہلیز ابو طالب پر یہ سجدہ نہیں کریں گے، وہاں سر نہیں رکھیں گے، ان کا ایمان کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ باتیں کیا پتہ مقام ابو طالب کا. ابو طالب شخص نہیں، فرد نہیں مکہ کا. قرآن کہتا ہے کہ ابو طالب اللہ کا اعتماد ہے، رسالت کا اعتماد ہے. ابو طالب کی خدمت ہے کہ ولایت کی امامت اس کے بیٹے کو دی گئی. تو میرے دوستو، توتی اکلہا کل حین، ہر وقت پھل دیتا ہے. آج بھی جتنا فیض ہے طریقت کے اندر کس کا ہے؟ امام مجدد الفسانی علیہ فرماتے ہیں کہ علی صرف ایسے نہیں کہ عالم شہادت میں آ کر وہ امت محمدیہ کے ولیوں کو ولایت کی سند دیتا ہے. علی پہلے نبیوں کی امتوں کو بھی سند علی سے ملتی تھی. ہاں، علی وجود سے آنے سے پہلے فیض ولایت دے رہا ہے. اب تو آیا ہی فیض دینے کے لیے ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. توتی اکلا کل حین، ہر وقت جو پھل دے وہ شجرہ اصل ہے.
علی علی اور علی کے چاہنے والے ہر وقت فیض دیتے ہیں۔ یہ پتے جو ہیں، ابھی وہ پت جھڑ کی موسم آنے آ رہی ہے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں موسم میں پتا؟ میں یہ آپ سے متعلق بات کر رہا ہوں، اور آخری بات ہے، میرے خیال میں وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ جب آپ خزاں آئے گی تو پتے جھڑیں گے نا، جو پتا درخت سے کٹ جائے گا کدھر جائے گا بلا؟ گھوڑے سے روڑی تے جی گھر کے درخت نٹانیاں شتوت وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جدو انہوں نے موسم خزاں آتی ہے تو ویڑے کے پہ بیبیاں بوکر نال بیڑ کے پاس لگ کے تیلی لا دیں، یہاں کا کی کرنا ہے؟ اللہ کی غیرت سنیے، فرمایا حبیب جو تیری آل سے کٹ جائے گا، جس طرح ان کو تیلی بیبیاں لگاتی ہیں میں ان کو تیلی لگا دوں گا۔ انہوں تیلی لگی ہے خدا دے، اس وقت خدک خدک کے آلے بیت سے خلاف نہ کرو، خدا کی غیرت سے بچ جاؤ۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا کرے، آپ کے جذبے، اور میں یقین کیجئے میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے مجھے روایت سے ہٹا دیا ہے، سمجھا گی نا؟ تو یہ فیض ہے حضرت جو عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جس کا عرس ہے، یقین کیجئے حلف دیتا ہوں میں نے ایک حرف بھی نہیں سوچا تھا کیا بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو کچھ بھی ملا ہے اس صاحب عرس کی برکت سے ملا ہے، یا صاحب مزاج کی شفقت سے ملا ہے، یہ آپ کا نصیب تھا۔ آپ کے ظرف میں جو کچھ بھی ہے ادھر سے آیا ہے، مجھے تو ویسے ہی نمونہ بنا کر بٹھا دیا گیا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ میری آپ کی حاضر کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، میں بستا رہیں۔ یہ مولویوں سے مرور نہیں ہونا، مولویوں سے کعبے کا امام بھی آ جائے علی کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ بے شک بے شک، علی علی ہے، سبحان اللہ، علی مستی میں آ کر کرو، علی 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 علی، بڑا لجپال ہے ماشاء اللہ، بے شک بے شک بے شک۔ حضور ایک میری نا شوق جا گئے، بڑی مستی تھی، ہمیں لگے ادھر آؤ، جی جناب بنایا ہم، ذرا آپ بھی آؤ، حسنین تم بھی آؤ، چادر میں لپیٹا، کہا ہاں اولائے اہل بیتی، اے آسمان کے مالک یہ میری اہل ہیں، یہ میری اہل۔ اچھا آواز آئی حبیب یہ آپ کے ساتھ اب بلند جنت میں جائیں گے، حضور نے اعلان کر دیا انا اول من یدخلنی الجنہ، سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، دائیں میں حسنین ہوں گے، پیچھے زہرا ہوں گی، پیچھے علی ہوں گی، ہم کٹھے ایک ہی مرتبہ ایک ہی دمیں جنت میں جائیں گے۔ علی لجپال تو ہے نا، بے شک، حضور کا دامن پکڑ کر کہتا ہے جہاں بنا ہے عالم، آپ اماموں کے نبیوں کے امام، مجھے آپ کی نسبت سے زہرا آپ کا جگر، حسنین آپ کے بیٹے، یہ تو چلے گئے، فمحبونا فمحبونا، علی علی کرنے والے کو تو جان گئے، واہ لجپال نبی، واہ لجپال علی۔ حضور نے تبسم فرمایا، حضرت نے تبکی دے کر کہا علی من ورائک، اگلا قدم تیرا ہوئے گا، پچھلا قدم علی علی کرنے والے نہ ہوئے گا۔ حضرت علی ہنسے، فرمایا تو ہوں ہسان لگنا ہے، میں تو چروکڑا ہنستا پہ، آقا کس طرح فرمایا مسلح دیت امت فی بطن امی، میں اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری امت ساری مجھے دکھائی گئی، منہم اصحاب الرایات، کچھ ایسے منافتے جن کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، وہ علی علی کر رہے تھے، علی علی، تو میرے ہاتھ میری ماں کے پیٹ میں اٹھ گئے کہ پروردگار عالم علی اور اس کے چاہنے والوں کو اپنا قرب عطا کر دے۔
من کی جاگیر میں ایقان کا پہرا کر دے، بحر عرفان دلا اور بھی گہرا کر دے، اور تو نے دی ہے نا علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ ویسے ہی بہرے ہیں جنہوں علی نہیں پچدا، جنہوں علی نہیں پچدا وہ دا ہاضمہ خراب ہے، وہ دا ایمان خراب۔ اور یہ باتیں خیال نہیں ہیں۔ آپ کے جذبوں کو خدا سلامت رکھے۔ آپ کی آنکھوں میں میں کچھ دیکھ رہا ہوں اور قرآن کریم نے اس جذبوں کو کہا، حبیب ایک بات کہوں ہے، فرماؤ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا کچھ مست الست ایسے ہیں جب تیرے حسن کی رہنائی کا تذکرہ سنتے ہیں تیری چاہت میں ڈوب جاتے ہیں۔ اے اللہ پتا کیسے چلے کہ وہ چاہتوں میں ڈوبا ہوا ہے؟ فرمایا ترا اعینہم، ان کی آنکھوں کو دیکھ، اے اللہ ان کی آنکھوں میں کیا ہے؟ فرمایا تیرے پیار کی مستی میں ڈوبے ہوئے موتیوں سے وہ آنکھیں بھری ہوئی ہیں۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق، مما عرفوا من الحق۔ جس وقت وہ تیری معرفت، تیری شناسائی حاصل کرتے ہیں، ان کے سینے مدینے بن جاتے ہیں، اور آنکھوں سے وہ آنسوؤں کا خراج اس طرح برساتے ہیں اس طرح سامن کی برکھا برسا کرتے ہیں۔ حبیب میری آنکھیں تجھے دیکھتی ہیں اور تیری آنکھیں عاشقوں کو دیکھا کرے، ان کی بیتاب نگاہوں میں تڑپنے والے، چھلکنے والے عاشقوں کو دیکھا کرے۔ میرے حبیب جب وہ مستی میں آتے ہیں تو میں اپنی جنت اٹھاتا ہوں، ہتھیلی میں رکھ کر کہتا ہوں لے لو یار یہ پیار کی خیرات ہے، تو تیرے پیار کی قسم وہ جنت کی طرف تکتے ہی نہیں ہیں۔ کہا ہم نے پیار کیا ہے، سودا نہیں کیا، ہمارا پیار تیری سودے سے چھوٹ پڑا ہے، ہم نہیں لیتے تیری جنت۔ میں پھر کہتا ہوں یار لے لو لے لو لے لو، میں دینے پر تل گیا ہوں، میں دینے پر تل گیا ہوں، خدا ہوں دے کر رہوں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ کہنے لگے میں اب تمہارے جذبوں کو سلامی کیسے پیش کروں یار، تمہارے آنسوؤں میں اتنی حرارت ہے کہ میری رحمت کو آمادہ عنایت کر رہے ہیں، یار کچھ تو جو تم کہتا کیا چاہتے ہو؟ محبوب بڑی مستی سے کہتے ہیں اچھا دینے پر تل گیا ہے تو پھر سامنے آ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، دینا ہے تو محمد کا جلوہ ادا کر رہے ہیں۔ اور